اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے دربار نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں یا کثرت سے پڑھنا چاہتا ہوں، حضور یہ بتائیے کتنا پڑھوں؟ اب ذرا سوال سنیے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پر کثرت سے درود پڑھوں، ابنڈنٹلی زیادہ درود پڑھوں، آپ بتائیے کتنا پڑھوں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو جتنا چاہے پڑھ. تو کہتے حضور میں اپنے دن بھر کے معمولات سے وقت نکال کر میں اپنے بقیہ ٹائم کا جو 1/4 ٹائم ہے، چوتھائی حصہ آپ پر درود پڑھتا رہوں گا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا چاہے پڑھ، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے گا تو تیرے لیے بہتر ہے. کہتے حضور پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنا ہاف ٹائم، ڈے کا ہاف ٹائم جو ہے وہ میں درود پاک میں صرف کروں گا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو ایسا کرے گا تو یہ بہت اچھا ہے، مگر اس سے زیادہ پڑھے گا تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اچھا، تو کہتے ہیں حضور پھر میں 2/3 67% جتنا بنتا ہے وہ میں درود پاک میں صرف کروں گا. یقیناً اس میں کھانے پینے، نمازوں کا ٹائم، آرام کا ٹائم نکال کے جو ٹائم بچتا ہے اس ٹائم کو میں 3/4 جو ہے وہ آپ پر درود پاک پہ صرف کروں گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تیری مرضی، اگر اس سے بھی زیادہ پڑے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا. کہتے حضور اب جتنا ٹائم ہے نا وہ سارا میں نے درود پاک ہی پڑھنا ہے، اب میں پورا دن درود پاک پڑھوں گا. تو آقا فرماتے ہیں اگر ایسا کرے گا نا تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور تیرے سب گناہ بخش دیے جائیں گے. ایکچولی دس از درود پاک. the more you recite the more you get برکات. جتنا پڑھیں گے نا اتنی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے بیان کا ٹاپک، اب ہم بیان کا ٹاپک بھی پہلے سے ڈکلیئر کر دیتے ہیں، ہماری پوسٹ پر، ہمارے سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے. تو آج کے بیان کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنت کی 2 چابیاں. اب جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ چونکہ یہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے، اور سب سے پہلے ہمیں جہنم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنی سیویئر ہے، کتنا خطرناک وہ مقام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. یعنی اس کی سیویئرٹی کو اس بات سے 2 باتیں بتاتا ہوں، ورنہ تو اتنی ڈیٹیل ہے کہ بندہ وہ ڈیٹیل پڑھ لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور امیجنیشن بھی آپ نہیں کر سکتے. یعنی دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک آگ میلٹ کر دیتی ہے. کبھی اسٹیل مل کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑے بڑے لوہے کی راڈز کو بالکل میلٹ کر دیتے ہیں. کبھی سونار کی دکان پہ آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ وہ گولڈ کو لکوڈ فارم میں لے آتے ہیں. یعنی اتنی ایکسٹریم فائر دنیا میں موجود ہیں کہ جس کا ہم نارمل لائف میں تصور بھی نہیں کر سکتے. پتہ نہیں کتنے 1000 سینٹی گریڈ تک وہ آگ جاتی ہے. جن کی فیکٹریز ہیں وہ ان چیزوں کو ذرا زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کس قدر زیادہ گرم اور کتنی ہیٹ ہوتی ہے جو دنیا کی آگ ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے. کوئی بیئر ہی نہیں کر سکتا نا. اچھا، دنیا کی آگ سے روشنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جب بھی آگ جلے گی تو آپ کو لائٹ فیل ہوگی. جہنم کی آگ اتنے 1000 سال تک جلائی جا چکی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے وہ بالکل سیاہ ہو گئی ہے، بلیک. یعنی جہنم میں بندہ جلے گا بھی اور اس کو نظر بھی کچھ نہیں آ رہا ہوگا، اس قدر سخت وہ آگ ہو چکی ہے. اور فرمایا جہنمیوں کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے. یعنی کسی بھی جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب، لوئسٹ جو پنشمنٹ ہے وہ یہ ہوگی کہ اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، اور اس کی وجہ سے اس کا جو برین ہے وہ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوگا، اور وہ سمجھے گا کہ پورے جہنم میں سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے. یہ لوئسٹ کیٹیگری کا عذاب ہے.
اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے. یہ ذرا سوچیے, یہ آسان نہیں ہے یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے معاذ اللہ. کچھ لوگ تو عذاب کو بھی ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں, میری آپ کی اوقات ہی نہیں ہے. یہ تو جہنم کا عذاب تو دور کی بات ہے, جب قبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے, پہلی منزل تو قبر ہے نا. روایتوں میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھ ملا کر فرمایا, جیسے ہاتھ ملاتے نا, فرمایا بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. کبھی عید والے دن زور سے کوئی دبا لے, چیخ نکل جاتی ہے, بولا ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں مل جائیں گی, اس سے قبر دبا دے گی اس کو. پھر قبر کے سانپ, بچھو, آگ, انبیئریبل, یعنی ایسی سزا ہے ایک لمحہ بھی ہم نہیں سہ سکیں گے. ہم دنیا کی نارمل اپنے چولہے کی آگ پر 1 منٹ ہاتھ نہیں رکھ سکتے, 1 منٹ تو دور کی بات ہے, چند سیکنڈ نہیں رکھ سکتے, چیخ نکل جاتی ہے. غلطی سے گھر والے پکاتے پکاتے ان کے ہاتھ پہ کوئی تیل کا چھینٹا آ جائے تو اس پہ بڑا سا پھوڑا ہو جاتا ہے. یہ ہماری اوقات ہے. ہماری آنکھیں کتنی نازک ہیں کہ جب سرما لگاتے ہیں نا تو ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے کہ یار زور سے کہیں سلائی لگ گئی تو آنکھ میں درد ہو جائے گا. کان ایئر بڈ صاف کرتے ہیں تو اتنا تھوڑا سا زور سے ایئر بڈ نکالے تو کان میں درد ہو جاتا ہے. روایتوں میں آیا جہنمیوں کے لیے عذاب یہ ہوگا کہ ان کی آنکھوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے, کانوں میں آگ پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا جو حرام سنتے اور حرام دیکھتے ہیں. تو یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا کہ دس از دا اشرا, جہنم سے آزادی یہ مانگنے کا اشرا ہے کہ ہم کبھی بھی جہنم کا ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتے. بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ اس مبارک اشرے کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے, ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے. مگر اس کا خوف تو دل میں ہونا چاہیے نا. یہ دعا جو ہے نا اللہم اجرنا من النار, یہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں کہ یہ جہنم کے عذاب سے جو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. وہ ایسی آگ ہے, وہ ایسی پنشمنٹ ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اب آتے ہیں کہ جہنم میں نہیں جانا انشاءاللہ, تو کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے. تو سب سے پہلے جنت ہے کیسی؟ جب تک آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا نا تو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یار ایسی جنت ہے, تو چلو پھر جنت میں جانے کی تیاری کریں. آج دنیا میں ہماری بہت سارے ڈریمز ہیں کہ یار اس کالونی میں گھر ہو جائے, ایسی گاڑی ہو جائے, اتنے پیسے آ جائیں, اتنی لگژریز مل جائیں. کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا کی لگژریز اور دنیا کی چیزیں. سب سے پہلی بات تو ہماری ان تمام لگژریز اور تمام چیزوں کی ایکسپائری ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے نا, ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, یہ ساری نعمتیں ادھر رہ جائیں گی, میں اکیلا قبر میں چلا جاؤں گا. تو وہ چیز جس کے لیے میں اسٹرگل اتنی ساری کرتا ہوں تھوڑے عرصے میں چھوڑ جاؤں گا, تو اس کے لیے کوشش کروں یا اس نعمت کے لیے کوشش کروں کہ اگر مل گئی تو اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. جو جنت میں چلا گیا نا ایک بار, ہاں یہ ذرا غور سے سنیے گا, جنت میں جو ایک بار داخل ہو گیا اب کبھی جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا. اب وہ ہمیں موت ہی نہیں ہے نا جنت میں, تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. ہم فیہا خالدون. اور خدا نہ خواستہ کسی کا ایمان چھین لیا گیا اور کفر پر مرا, چاہے اس کے روزے ہیں, حج ہیں, زکاتیں ہیں, عبادتیں ہیں, وہ جہنم میں جائے گا اور پھر کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. ہم فیہا خالدون. اچھا, ان 2 کیٹیگریز کے علاوہ ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے کہ جو مسلمان ہوں گے, گناہگار ہوں گے, اللہ ان سے ناراض ہوگا اور وہ اپنے سزاؤں کو بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے. پھر ایک پرٹیکولر ٹائم کے بعد ان کو جہنم سے نکالا جائے گا. وہ کتنے 100 سال ہیں, وہ کتنے 1000 سال ہیں, اور پھر ان کو جنت میں ڈالا جائے گا. مگر ہم رب سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں مت ڈالنا. تیرے حبیب کا صدقہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں, ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما. تو جو جنت ہے نا اس کی جو خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ اس کی کوئی ایکسپائر ڈیٹ نہیں ہے. چلو جنت کی باتیں کرنے سے پہلے ایک مدینے کی بات کر لیتے ہیں. تو مدینہ منورہ میں بھی تو ایک جنت ہے نا. میرے آقا نے فرمایا نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, فرمایا میرے روزے اور میرے ممبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. روضم من ریاض الجنہ, ریاض الجنہ ہے نا مدینے میں. تو جو ایک بار ریاض الجنہ میں چلا گیا, یا اللہ تیری قدرت کا تو فارمولہ یہ ہے, تیری رحمت کا تو معاملہ یہ ہے کہ جو ایک بار جنت میں گیا وہ دوزخ میں جائے گا نہیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات کرتے ہیں. آپ ایک شعر میں کہتے ہیں جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی. اللہ تو نہیں فرمایا نا جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی. تو اے اللہ جب ہمیں ریاض الجنہ کی حاضری مل گئی ہے تو اب ہمیں جہنم میں داخل نہ فرمانا.
تو اللہ کرے کہ ہمیں بار بار مدینے کی حاضری ملے، ہم ریاض الجنہ میں جائیں. اور یاد رکھیے مدینے میں صرف یہ ایک وادی جنت کی وادی نہیں ہے، یہ ایک علاقہ صرف جنت کا علاقہ نہیں ہے. میرے آقا نے ایک وادی کے بارے میں فرمایا کہ جنت کی وادی ہے، جنت کا پہاڑ فرمایا جبل احد کو، ہے پورا اتنا بڑا پہاڑ، یہ جنتی پہاڑ ہے. چلو عشق والی ایک اور بات سن لو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں، اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اب علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے اس میں. احد تو پہاڑ ہے نا، پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے وہ جنت میں جائے، امتی محبت کرے کیسے دوزخ میں جائے گا؟ سچی محبت کر لو، سچا پیار کر لو، سچی غلامی اختیار کر لو، پھر انشاءاللہ جنت ہی ملنی ہے انشاءاللہ. اب آئیے کچھ جنت کی ڈیفینیشن وہ ہے کیسی. حدیثوں میں اور قرآن میں جنت کو بہت ڈیٹیل میں بیان کیا گیا، اتنی تفصیل بیان ہوئی ہے، سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کی زمین سفید ہے، اس کا میدان کافور کی چٹانوں کا ہے، اس کے گرد ریت کے ٹیلوں کی طرح مشک کی دیواریں ہیں، اور اس میں نہریں جاری ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا مشک کا ہے، اس کی کنکریاں، ہمارے روڈ پہ کنکریاں ہوتی ہیں نا، فرمایا جنت کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. ہائے ہائے کیسی تعمیرات ہیں کہ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی. دیکھا ایسا کوئی دنیا میں محل، کوئی گھر دیکھا؟ آگے سنیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت یعنی اس کی امیجنیشن ہو سکتی ہے، نہ اس کا خیال گزرا. اب صرف اس ایک حدیث سے آپ جنت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر میں آپ کو کہوں کہ دنیا کا سب سے لگژری ہاؤس کون سا ہے تو فوراً آپ کے دماغ میں کوئی بہت بڑا محل جناب جس کے بہت سارے کمرے ہوں گے، لگژریس آپ کوئی جگہ دیکھ لیں گے. اچھا دماغ میں نہیں آئے گا، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں گے کہ دنیا کا سب سے ایکسپینسو گھر کون سا ہے. میں کہوں گا بتائیے دنیا کا سب سے مہنگا کھانا اور جناب لگژری فوڈ کون سا ہے، یا تو آپ کے دماغ میں کچھ نعمتیں آ جائیں گی یا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں گے. اچھا دنیا کا سب سے اچھا ایئر کرافٹ کون سا ہے، دنیا کی سب سے اچھی گاڑی یا جناب بوٹس کون سی ہے، جو بھی لگژری چیز ہیں یا تو وہ آپ کے دماغ میں ہیں یا آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. مگر یہ اس سے بھی اوپر کی بات ہے، فرمایا دماغ میں آ ہی نہیں سکتی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل کا اس پر خیال گزرا. اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. تو ٹرائی ٹو امیجن، یعنی دنیا کی سب سے قیمتی چیز وہ بھی میری آنکھ نے دیکھ لی یا کان نے سن لی یا دل پر خیال آ چکا ہے، اللہ نے جنت اس سے بھی وراء الورا تیار رکھی ہے. تو پھر ذرا سوچئے وہ جنت کیسی ہوگی. ایک اور خوبصورت میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. تفسیر قرآن صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب نے اس کو اور اچھے انداز میں بیان کیا. یاد رہیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ جنتیں 8 ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے نام کیا کیا ہیں. 8 جنتوں کے نام سن لیں: دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت عدن، جنت ماوا، جنت خلد، جنت الفردوس اور جنت نعیم. یہ 8 جنتیں ہیں. جنت عدن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو میں نے ابھی حدیث بیان کی نا کہ کنکریاں موتی کی ہیں، یاقوت کی ہیں، ایک اینٹ جو ہے وہ سونے کی ہے، ایک چاندی کی، جنت العدن کی تفصیل تھی. اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں 2 چیزیں، وہ چیزیں پیدا فرمائیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں خیال آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت عدن سے کہا مجھ سے کلام کر. تو جنت کیا کہتی ہے؟ قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. تو اللہ پاک ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، لمحہ بھر بھی ہمارا ایمان ہم سے ضائع نہ ہو. اب جنت ہے کتنی بڑی. بعض اوقات لوگوں کو خیال آتا ہے یار سبھی لوگوں کے لیے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ سب کو جنت دے دے، ہیں ساڑھی جگہ بچے گی کہ نہیں. تو دل چھوٹا نہ کرو، میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے، یہ دنیا بہت چھوٹی ہے اس کے آگے. سنیے حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 100 منزلیں ہیں، 100 درجے اس کے، اور ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. یعنی اتنی اس کی اونچائی اور اتنی اس کی گریڈز کہلے ہیں. پھر فرمایا کہ اگر اس کے ایک درجے میں
تمام جہانوں کے لوگ بھی جمع ہو جائیں تو وہ سب کو کافی ہو جائے گی. یعنی تمام جہانوں کی، صرف اس جہان کی بات نہیں ہو رہی، سارے جہانوں کے لوگ جمع ہو جائیں تو بھی جنت کا ایک درجہ سب کو کافی ہو جائے گا. اللہ نے اس کے 100 درجے بنائے ہیں. اچھا پھر سنیے اب لباس کیسا ہوگا. لوگ یہاں پر بڑے مہنگے مہنگے لباس دے کر دل چھوٹا کر لیتے ہیں، برانڈڈ لوگ لباس پہنتے ہیں، میرے پاس نہیں ہے. دل چھوٹا نہ کیا کرو. میں آپ کو ایک اور خوبصورت کمپیریزن ابھی تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. جنت کا لباس کیسا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق. وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور کنادیس کے پہنیں گے. اللہ اکبر، اتنے خوبصورت کپڑے ہوں گے. حضرت سیدنا کعب فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف دیکھنے والے کی نگاہ ختم ہو جائے گی، اچک لی جائے گی، اس کی نگاہ ہی باقی نہیں بچے گی. اتنا خوبصورت اور چمکدار وہ لباس ہوگا اور آج کے لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہیں کر سکتی. ایسا لباس جنتیوں کو پہنایا جائے گا. اچھا جنتیوں کی عمر کتنی ہوگی؟ کوئی بچہ بھی دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، کوئی بوڑھا بھی انتقال کر جاتا ہے، مگر سنو جنت میں سب کی عمریں 30 سال کی ہوں گی. جتنے جنتی ہوں گے سب 30 ایئرس کے ہوں گے. اور ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جنتی آپس میں جب ملیں گے نا تو ان میں آپس میں رشتہ دار بھی ہوں گے. کیسا منظر ہوگا جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو اپنے ماں باپ سے ملیں گے، اپنے دادا دادی سے ملیں گے، بچپن میں جن کو دیکھا ہی نہیں ان سے بھی اللہ نے چاہا، اللہ کرے انہیں بھی اللہ جنت نصیب کرے، ہمیں بھی نصیب کرے. وہ کیسی خوبصورت ملاقات ہوگی. اور سچی بات تو یہ ہے عاشق رسول کی نگاہیں تو وہاں بھی نبی پاک کو تلاش کر رہی ہوں گی. یقین کریں بڑی تمنا ہے کہ آقا کا دیدار کریں. حضرت ابوبکر صدیق کے اتنا سنا ہے، کیسا منظر ہوگا. اب سے صدیق اکبر کا جلوہ دیکھیں گے، حضرت عمر فاروق کو دیکھیں گے، حضرت عثمان غنی کو دیکھیں گے، ہمارے دلوں کا قرار مولا علی کو دیکھیں گے. اللہ اکبر، امام حسن اور حسین کیسی شخصیات ہیں کہ ہم جیسے گناہگار انہیں بھی دیکھیں گے. یہ تصور ہی کیسا ہے کہ سوچئے تو صحیح کس کس سے ملاقات ہوگی. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم وہاں ہوں گے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہوں گے، حضرت آدم جن کی ہم اولاد ہیں ان کو بھی تلاش کر کے ان کے پاس جائیں گے کہ حضور آپ کے صدقے ہم دنیا میں آئے. سوچ سوچ کے ہی بندے کا ایمان تازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیسی ملاقات ہوگی، وہ میٹنگز کیسی ہوں گی، کدھر کدھر جائیں گے اور انشاءاللہ وہ نظارے دیکھیں گے. اور سبحان اللہ آج کل لوگ بڑے فوڈ لور ہوتے ہیں. آؤ بتاتا ہوں جنت میں کھانا کیسا ہوگا. قرآن کہتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں، یعنی جو چاہیں گے امیجن کریں گے اور وہ کھانا سامنے آ جائے گا. اچھا کھانا تو آ جائے گا لیکن کمال دیکھو، آج آپ کو جو بھی دنیا کی اچھی چیز پسند ہے، کسی کو بریانی پسند ہے تو کسی کو جناب سالن پسند ہے، جو بھی آپ کو پسند ہے، جب بھی وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کو بھوک بھی لگی ہے آپ دل سے کھاتے ہیں. مگر جیسے جیسے کھاتے جاتے ہیں نا ذائقہ کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ پیٹ بھرتا جاتا ہے. اور اگر پیٹ بھر جائے تو آپ دوبارہ کوئی رکھ دے تو آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے آپ کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے. مگر ایسا نہیں ہوگا. جنت میں کیا ہوگا سنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنتیوں میں جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا نا، لوئسٹ کیٹیگری کا فرمایا وہ جس کے ساتھ 10,000 خادم ہوں گے. اتنے سارے نوکر دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں نا یار، ایک بندے کے اتنے امپلائیز ہیں. سب سے نچلے درجے کے جنتی کے 10,000 خادم ہوں گے اور ہر خادم کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے. ایک پیالہ سونے کا ہوگا، ایک چاندی کا ہوگا. ہر پیالے میں کھانے کی ایسی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہیں ہوگی، یعنی ایوری تھنگ از ڈفرنٹ دین اندر ون. اور فرمایا وہ آخر سے بھی، یعنی اس کی آخر سے بھی ایسے ہی کھائے گا جیسے پہلے سے کھائے گا. یعنی ہر نوالے میں اس کو نئی لذت مل رہی ہوگی، اس کی لذت کم نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اب بندہ کسی پرندے کی خواہش کرے گا، اڑتا ہوا پرندہ بن کر اس کے سامنے آ جائے گا. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے، اب کھانا تو کھا لیا، ہضم کیسے ہوگا؟ آج کے دور میں تو ہمیں واش روم کی ضرورت پڑتی ہے، یہ بھی ایک پاکیزگی کے معاملات ہو جاتے ہیں، گندگی کے معاملات ہوتے ہیں. فرمایا جنت میں کوئی اس طرح کی حاجت نہیں ہوگی. ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا. ہلکا سا پسینہ نکلے گا وہ بھی خوشبودار ہوگا اور تمام چیزوں سے بندہ فارغ ہو جائے گا. ان تمام حاجتوں کی اسے ضرورت نہیں ہوگی. جنتیوں کو جنت میں پاکیزہ شراب بھی پلائی جائے گی. کیسا مشروب ہوگا؟ اللہ اکبر. یطوف علیہم ولدان مخلدون. قرآن کہتا ہے ان کے گرد پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، باکواب
बिकवाबि व अबारीक, और आफताब और जाम उनके सामने होंगे, व कासिम मिन मईन, और उनके सामने बहती शराब, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, इनको पीकर न दर्द सर होगा न मदहोश होंगे, कोई होश में फर्क नहीं आएगा। यानी ऐसी पाकीज़ा शराब होगी कि जो इंसान को मदहोश नहीं करेगी बल्कि उसकी लज्जत मिलेगी। अच्छा जनाब, दुनिया में एक और लग्जरी क्या है यार, उस मुल्क का मौसम बड़ा अच्छा है, वेदर एंजॉय करने चलते हैं। आओ बताता हूं जन्नत का मौसम कैसा होगा। अल्लाह ने कितनी डिटेल में कुरान में जन्नत को बयान किया है। अल्लाह अपनी नेमत के बारे में फरमाता है, ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, फरमाया ना उसमें धूप देखेंगे ना सख्त सर्दी, यानी जन्नत का मौसम बिल्कुल खूबसूरत। उलमा कहते हैं जो सुबह को मौसम होता है या शाम का जो मौसम होता है, मॉडरेट क्लाइमेट जो होता है, जन्नत का मौसम भी ऐसा होगा। जन्नत के दरख्त कैसे होंगे? मेरे आका फरमाते जन्नत में हर दरख्त सोने का है, हर दरख्त का तना जो है वो सोने का है। अच्छा फल कैसे होंगे और फल सर्व कैसे होंगे? अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बरा बिन आजिब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के फरमान, वज़ुल्लिलत कुतूफुहा तज़लीला, और उसके गुच्छे झुकाकर नीचे कर दिए गए होंगे। उसकी तफसीर में फरमाते हैं कि अहले जन्नत जन्नत के फल पर बैठे होंगे, बैठ के खा सकेंगे और लेट कर भी खा सकेंगे, यानी दरख्त उनके करीब आ जाएगा और वो बैठे बैठे दरख्त से फल तोड़कर फ्रेश फ्रूट्स जो हैं वो जन्नती खा सकेंगे। अल्लाह अकबर। अब आगे चलिए, जन्नत में एक और अल्लाह की नेमत, वो जन्नत की हूरें हैं जो अल्लाह ने नेक बंदों के लिए तैयार कर रखी हैं। सैयदना साद बिन अबी वक्कास से रिवायत है, तिरमिजी की हदीस है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर जन्नतियों में से कोई शख्स दुनिया की तरफ झांके और उसके कंगन जाहिर हो जाएं तो उसकी रोशनी सूरज की रोशनी को मिटा दे जैसे कि सितारों की रोशनी को सूरज मिटा देता है। और फरमाया बेशक हूरों में से हर हूर की पिंडली की सफेदी 70 हुल्लों के बाहर से नजर आती है, बल्कि उसकी पिंडली का मगज तक नजर आता है। आका फरमाते हैं कि अगर उनमें से कोई धागा डालो फिर उसे बंद कर दो, फिर भी उसके बाहर से तुम्हें वो धागा नजर आएगा। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ऐसी जो पाकीज़ा हूरें हैं वो जन्नतियों के लिए तैयार कर रखी हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मैंने बहुत फास्ट जिसको कहें कि मैंने उस आपको डिटेल कुछ बताई है। 72 हूरें सबसे कम दर्जे वाले जन्नती को मिलेंगी, 10,000 के करीब खादिम उसके लिए होंगे। अब इन तमाम चीजों में मैं एक और कंपैरिजन पेश करने चाहता हूं, फिर चलेंगे वो तरीका क्या है कि जन्नत गारंटीड हो जाए, जन्नत की 2 चाबियां क्या हैं उसकी तरफ फिर मैं आऊंगा। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत कंपैरिजन आपको बताना चाहता हूं। दुनिया में हमें कुछ चीजों से रोका गया है, ठीक है ना। मर्द को कहा है जेवर नहीं पहनने हैं, मर्द को जेवर अलाउ नहीं है, सोने के चांदी के जेवर, एक अंगूठी और उसकी तफसील है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पहन सकता। ओके, मर्द को कहा गया है हराम मत कमाना है, हराम रोजी के करीब मत जाना, और उसके जरिए बेशक तुम्हें अच्छे कपड़े ना मिल सके, बेशक बड़ी रिहाइश ना मिल सके, हराम औरत के करीब मत जाना, बदकारी के करीब मत जाना, ठीक है। इन चीजों से रोका गया, शराब पीने से रोका गया। आप मजे की बात देखें, मुझे और आपको दुनिया में जिस जिस चीज से रोका गया ना उसका बेहतरीन ऑल्टरनेट जन्नत में रब ने तैयार कर रखा है। शराब से रोका, ये गंदी शराब ना पियो, ये जहन्नम में ले जाएगी। सबर कर लो, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए पाकीज़ा शराब तैयार कर रखी है। बेपर्दा, बेहया और तुम्हारी गैर महरम औरतों के करीब भी मत जाओ। सबर कर लो, अल्लाह ने जन्नत में हूरें तैयार कर रखी हैं। हराम रोजी कमाकर महंगे खाने के पीछे मत भागो, सबर कर लो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए पाकीज़ा जन्नती खाने तैयार कर रखे हैं। तुम्हें शानदार घर यहां नहीं बना सके, कोई बात नहीं, सबर करो, मत मायूस हो, सबर कर लो, अल्लाह ने जन्नत में तुम्हारे लिए शानदार महल, अरे कौन सा दुनिया का महल है जिसकी एक ईंट सोने की और दूसरी ईंट चांदी की है, अल्लाह ने वो तैयार कर रखी है। मर्दों से कहा जेवर मत पहनना, दिल चाहता है कुछ लोगों का, कोई पता नहीं ब्रेसलेट पहनता है, कोई चेने पहनता है, मत पहनो भाई, इधर थोड़ी देर की जिंदगी है, अब जाने वाले हैं। मगर वहां जाएंगे, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती जेवर तैयार कर रखे हैं। ईच एंड एवरीथिंग जिस चीज से हमें दुनिया में रोका है उसका शानदार अजीब शान नेमुल बदल जो है जन्नत में तैयार कर रखा है। अब आपकी मर्जी है, 50, 60, 70 साल की जिंदगी में इधर मजे लेने हैं, मजे फिर भी नहीं मिलते, लेकिन अगर फिर भी लेने हैं, या वो खत्म ना होने वाली जो जिंदगी है जिसमें रब के वादे हैं, वो नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तो अक्लमंद वो है जो शॉर्ट टर्म थोड़ी देर का पेन लेता है और लॉन्ग टर्म गेन हासिल करता है।
ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ دنیا میرا امتحان ہے, دنیا میرا ٹیسٹ ہے, اور ڈیسٹنی اور میرا جو ڈیزگنیشن ہے, میرا جو ڈیسٹینیشن ہے, میری جو منزل ہے وہ میری جنت ہے, تو مجھے اس کی تیاری کرنی ہے. اللہ کرے اس دنیا میں آ کر ہم یہ سمجھ جائیں کہ شیطان آئے گا آپ کی طرف بڑھ کر, کبھی پیسوں کی صورت میں آئے گا, کبھی لگزریز کی صورت میں آئے گا, کبھی عیاشی کی صورت میں آئے گا, کبھی حرام کی صورت میں چیزیں لے کر آئے گا. اب آپ نے ادھر ڈیسیشن لینا ہے کہ مجھے دنیا کے حرام کی طرف جانا ہے یا جنت کی نعمتوں کی طرف جانا ہے. عقل مند وہ ہیں جو دنیا میں جیتے اس لیے ہیں کہ میں نے جنت میں جانا ہے. اور یہی بات رب نے قرآن میں فرمائی ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے. Why we are here? We are not here to take a luxuries of the world. قرآن نے خود کہہ دیا کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ ہم دنیا میں ایگزامینیشن ہال میں آئے ہیں. اٹ از ایکچولی اوور ایگزامینیشن ہال. آپ کہیں یار 60 سال کا ایگزام, 70 سال کا ایگزام. ہاں بھائی, دنیا میں 2-3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے تو ایک کلاس آپ فارورڈ ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے. یہ 60-70 سال کا ایگزام ہے, جتنی زندگی اتنا ایگزام ہے, مگر اس کا انعام بہت بڑا ہے جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہی نہیں ہے. تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. کبھی دیکھا ایگزامینیشن ہال میں کوئی سو رہا ہو, ایگزامینیشن ہال میں جائے اور دوسرے کاموں میں لگ جائے؟ وہ فوکس رکھتا ہے اپنے پیپر کو حل کرنے میں. تو میں اور آپ دنیا میں اس ایگزام کو دینے آئے ہیں, پاس ہو کر جانا ہے, فیل ہو کر نہیں جانا ہے. اب آتے ہیں, یہ کچھ باتیں ہو گئی جنت کی, اور یقین کریں بہت ڈیٹیل ہے, مزید انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بات کریں گے. اب آتے ہیں کہ واٹ از دا وے ٹو گیٹ جنہ. کوئی گارنٹی, کوئی طریقہ کہ ہمیں پتہ چل جائے ہمیں جنت ملے؟ اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, انہوں نے ایک حدیث کے ذریعے گارنٹی دے دی. ہاں یہ بہت کم حدیث ہیں اس طرح کی جس میں اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے کہ تم میں سے جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. only 2 things. کوئی بہت لمبی لسٹ نہیں ہے. حدیث کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. جو مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. That's it. کیا فرما دیا؟ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی شرح میں علماء نے لکھا کہ 2 جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان, اور 2 ٹانگوں کے درمیان کیا ہے؟ پرائیویٹ پارٹ, شرمگاہ. جو مجھے اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ حفاظت کرے گا اس کی, اور اپنی زبان کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اس کا ایک اور دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی. یہ دونوں چیزوں کو سیکیور کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. جنت مل رہی ہے نا اس کے بدلے. تو اب سمجھ لیں مقابلہ ہے اس کا ہمارا کہ ہم نے ایٹ اینی کاسٹ ان 2 چیزوں کو غلط استعمال نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو زبان ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے اور یہ اتنی پیاری چیز بھی ہے. یہ دونوں چیزیں یاد رکھیے گا. زبان نعمت بہت بڑی ہے, مل کر کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. میرا خیال ہے کہ گھڑی میں جب آپ نے شروع کیا تھا نا 12:47 بج رہے تھے, 12:47 ہی ہیں, 1 منٹ بھی نہیں گزرا, اور آپ اور میں نے پتہ کیا کما لیا. بیٹھے بیٹھے ہمارا پسینہ بھی نہیں نکلا, کیلوریز بھی برن نہیں ہوئی ہیں, کھڑے بھی نہیں ہوئے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے, الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے, اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ذرا کہیے لا الہ الا اللہ. آقا فرماتے یہ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. یعنی اتنے کمال کی نعمت ہے, اگر اس کی نعمت کو سمجھیں یہ زبان جنت میں لے جا سکتی ہے, مگر یہی زبان ٹیڑھی چل گئی تو یہ برباد کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, پہلے اس کی سیویریٹی سمجھاتا ہوں, امپورٹنس آف ٹنگ سمجھیے گا. ایک شخص 70 سال تک کفر پر زندگی گزارے, کفر کے اندھیرے میں رہے, ایک بار صدقے دل سے کلمہ پڑھ لے, وہ کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھا, زبان سے پڑھا نا, ٹھیک ہے, وہ الگ تفصیل ہے کہ جس کی زبان ہی نہ ہو, گونگا ہو, وہ بھی کلمہ پڑھ سکتا ہے, وہ بھی اقرار کر سکتا ہے, لیکن زبان کی اہمیت سمجھا رہا ہوں. پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے. اور اگر کوئی شخص 40 50 60 70 سال تک مسلمان رہے, نمازیں بھی پڑھے, روزے بھی رکھے, حج بھی کرے, صدقے بھی دے, اور اسی زبان سے ایک بار کفریہ کلمہ کہہ دے, کوئی ایسی گستاخی ہو جائے جو التزام کفر تک پہنچ جائے, تو اس کی ساری عبادتیں ختم, نل اینڈ وائڈ. ابھی میں نے کہا نا جو ایمان پر جس کا خاتمہ نہیں ہوگا تو جنت میں کیا, جہنم میں ہمیشہ رہے گا, جنت میں جائے گا ہی نہیں. ایک زبان کا جملہ میرا سب کچھ ڈسٹرائے کر سکتا ہے. علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار کسی صحابی نے پوچھا
کہ مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ میں اپنے اوپر لازم کر لوں. پیارے آقا نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس پر قابو پالو. اللہ اکبر. اور پھر ایک بار ایک صحابی کہتے ہیں آپ مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف کھاتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کا. حدیث سنیے، ترمذی کی حدیث، سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے، only one sentence، حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، تو اس کے باعث اللہ عز و جل قیامت تک اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. یعنی ایسا جملہ نکل جاتا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہے، اللہ نے قیامت تک کر لیے اپنی رضامندی لکھ دی. اور اگلا پارٹ کیا؟ بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا، اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے اپنی قیامت تک کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے. ون سینٹنس تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے، ایک جملہ اللہ ناراض ہو گیا تو وہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. Try to understand the importance of your tongue. نبی پاک ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے، جو منہ میں آیا بول دیا. حالانکہ آپ ذرا غور کریں نا، اس زبان کی حفاظت کے لیے 32 پہرے دار ہیں، 32 دانت ہیں، پھر زبان پیچھے رکھی گئی ہے. لیکن جب یہ چلتی ہے نا تو 32 پہرے داروں کا پہرا توڑ کر وہ کچھ کر جاتی ہے، گناہوں کی انبار لگا دیتی ہے، لوگوں کے دل توڑ دیتی ہے، میں احساس ہی نہیں ہوتا. وہ پہلے جملہ آپ نے سنا ہوگا نا، پہلے تولو بعد میں بولو. پہلے مومن جو ہوتا ہے نا، بڑی پیاری بات علماء نے کہی کہ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، پہلے وہ دل سے سوچتا ہے پھر بولتا ہے. اور جو منافق ہوتا ہے نا، اس کی زبان آگے ہوتی ہے، بول کے پچھتا رہا ہوتا ہے، یار نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ میں نے کیا کر دیا. ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو بول کے کئی بار پچھتائے ہوں گے، چپ رہ کر بندہ نہیں پچھتاتا ہے. تو سوچیے ہم کیا بول رہے ہیں، میری یہ بات کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بنے گی. میں اگر اس ایک حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ ایک جملہ جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، ایک جملہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ جو روز اچھی باتیں کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، بیان کر رہا ہے، بیان سن رہا ہے، اچھی باتیں کر رہا ہے، لوگوں کو پیار سے گفتگو کر رہا ہے، دل جوئی کر رہا ہے، تو کتنا زیادہ چانس ہے کہ اس کی روٹین میں چونکہ اچھی باتیں ہیں، زبان سے اللہ رسول کا ذکر ہے، تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی جملہ ایسا نکل ہی جائے گا میرے رب کی رحمت سے کہ اس کی بخشش کا سامان بن جائے گا. اور جو پورا دن بری باتیں کر رہا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کبھی کسی کو ڈانٹ رہا ہے، کبھی کسی کو جھاڑ رہا ہے، کبھی کسی کا دل توڑ رہا ہے، زبان چلی جا رہی ہے، تو کتنا سیویئر چانس ہے، کتنا ڈینجرس چانس ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل سکتا ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے. تو زبان ایمان بھی دلا سکتی ہے، زبان ایمان سے خارج بھی کر سکتی ہے. اچھا یہاں ایک اور بات کر لوں، کچھ لوگ کہتے ہیں شیطان جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیسے دماغوں پر قبضہ کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار ان مولویوں نے جو ہے نا دین بڑا مشکل کر دیا ہے، کیا ایک جملے سے بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا؟ ایک جملے سے کیا ہوتا ہے بھائی، اللہ معاف کرنے والا ہے. واہ بھائی واہ، ٹھیک ہے چلے میں 2-3 اور مثالیں دے دیتا ہوں. پہلی مثال یہی ہے کہ 60-70 سال کوئی کفر پر رہے اور کلمہ پڑھ لے صدق کے دل کے ساتھ، تو مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو 70 سال کی کفر ایک طرف ایک جملے سے مسلمان ہو سکتا ہے، تو کیا ایک جملے سے باہر نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے چلیں اور مثال لے لیں، زیادہ تھوڑی اور مثالیں سمجھا دیتا ہوں. ایک عورت اجنبی جا رہی ہے، میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے، 2 مرد 2 گواہوں کی موجودگی میں چند جملے ہی کہنے ہیں نا. نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ ایجاب و قبول ہی ہے نا. وہ عورت جس سے کوئی رشتہ نہیں، چند جملوں سے کیا ہو گئی؟ زوجہ بن گئی، بیوی بن گئی، پردہ بھی ختم ہو گیا. اچھا اسی عورت کے ساتھ 50 سال گزار لیے، کئی بچے ہو گئے، وہ دادی بن گئی، نانی بن گئی، چند جملے کہہ دیے، کیا ہوگا؟ طلاق کے جملے کہے تو گئی نا، غیر ہو گئی نا. یار اتنا پرانا رشتہ چند جملوں سے ختم. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ زبان کیا چیز ہے. چند جملوں سے غیر کو اپنا کر سکتی ہے اور چند جملوں سے اپنے کو غیر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، اس میں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اس معاملے میں بندہ شیطان کہتا نہیں یار کچھ نہیں ہوتا کچھ، ارے توبہ کر لو بھائی، اگر زبان سے نکل گیا ہے تو کیوں ضد کر رہے ہو؟ اور سمجھو اس بات کو. اچھا دنیا میں چلیں، میں کئی ممالک کریں آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے، کئی ملکوں میں قانون ہے، تو آپ کہیں یار جملے ہی تو کہتے بھائی، تو بھائی جملے نہیں کہہ سکتے نا، منع ہے، ان کے قوانین ہیں. تو ٹھیک ہے ان کے قوانین پر آپ عمل کریں. ٹھیک ہے، آپ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے کسی کا کہا یا ٹھیک ہے بھائی یہ سودا میں نے لے لیا آپ سے، یہ پلاٹ میں نے خرید لیا، یا میں نے کپڑا آپ سے خرید لیا ہے، ڈیل کر لی آپ نے، ایکسپٹ کر لیا.
ایک دو مہینے بعد ریٹ نیچے چلا گیا, آپ کہیں یار کس بات کا سودا بھائی, جملہ ہی تو کہا تھا. نہیں نہیں, زبان پکی بھائی, کاروبار کہتے ہی اسی کو ہیں, منہ سے نکل گیا تو کرنا پڑے گا. ادھر سمجھ آ رہا ہے سب, شریعت کے معاملے میں نہیں یار ایک جملے سے کیا ہوتا ہے. تو کمال یہ ہے کہ شیطان غلط کہہ کر بھی ماننے نہیں دیتا, مسٹیک کو بھی ایکسپٹ نہیں کرنے دیتا, توبہ بھی نہیں کرنے دیتا. تو شریعت کے قوانین کو سمجھیں. جب دنیا میں ہم ایک ایک جملے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور وہاں نہیں سمجھتے, تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی. اور زبان کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت کو سمجھیے. اب زبان سے ہونے والے گناہ سب پتہ ہے ہمیں, مطلب میں کوئی ایسی نئی بات نہیں کرنے آیا, میں تو صرف انڈیکیٹ کرنے آیا کہ سمجھو یہ دو چیزوں کی گارنٹی دینی ہے, ان دو چیزوں کو سیکیور کرنا ہے. گناہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں. اور جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کے منہ سے بندہ جب ایک بار جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. پتہ نہیں جھوٹ بول بول کے کتنے رحمت کے فرشتے دور کر دیے ہم نے. پھر کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے, دکان میں برکت نہیں ہے. ارے بھائی جھوٹ تو ختم کرو. حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے, بلکہ فرمایا جھوٹ انسان کو رسوا کر دیتا ہے اور چغلی عذاب قبر کا سبب بنتی ہے. میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں, جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے. جن لوگوں کی بہت زیادہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے نا, جھوٹا مضطرب رہتا ہے, کنفیوز, آلویز ان ٹینشن. وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جھوٹ بول بول کے اتنا جھوٹ بول دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا جھوٹ سنبھال رہا ہوتا ہے. اور نوکری والے جس طرح جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, بھائی کیوں جناب 2 دن چھٹی کی؟ وہ نانی بیمار تھی. اچھا, پھر 3 دن چھٹی کی, اب کیوں نہیں ہے؟ وہ نانی کا انتقال ہو گیا. اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ آفس میں نانی مر چکی ہے, اب دوبارہ بیمار نہیں ہو سکتی نانی. جھوٹ بولا نا, فائل سنبھالو. کدھر رہتے ہو بھائی؟ اچھا رہتا بیچارہ گارڈن میں ہے یا لیاری میں ہے. اب دوستوں میں شیخی بگاڑنی ہے, میں ڈیفینس میں رہتا ہوں. اچھا کام کیا کرتے ہو؟ پتہ چلا وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے, تو کہتا نہیں میری تو جناب دکان ہے میری. اب اس کو ڈیفینس کا ایڈریس بتایا اور کاروبار دکان بتایا. اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ اس کو کیا بتایا میں نے. تو جھوٹا ٹینشن میں ہی رہے گا. بھائی سچ بولو نا, کیا حرج ہے؟ آپ نیند میں بھی کوئی اٹھا کے پوچھے گا کہاں رہتے ہو, آپ پراپر ایڈریس بتاؤ گے, کیا کام کرتے ہو صحیح بتاؤ گے. جب سچ بولو گے, روایتوں میں آتا ہے سچے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے, سچا ریلیکس ہوتا ہے, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. جھوٹ بولنے والا مضطرب رہتا ہے, ٹینشن میں رہتا ہے. آپ دیکھ لیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کفار کو تبلیغ فرماتے تھے نا, تو لوگ پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ ایسا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں, مگر چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ سچ بات ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. سچے کا چہرہ ہی الگ ہوتا ہے. اللہ کرے کہ یہ بات ہم سیکھیں. اچھا ہم انڈیلیبریٹلی اپنے بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں. کیا سکھاتے ہیں؟ گھر پہ فون آیا, بیٹا کہہ دو ابو نہیں ہے. ارے ابو ہی کہہ رہے ہیں ابو نہیں ہے, ابو سو رہے ہیں, ابو جاگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں سو رہے ہیں. اچھا بچے کو ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ابو کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے, لیکن پتہ کیا ہوتا ہے اس کا نقصان؟ ابو کو ہی آگے جا کے ہوتا ہے. جب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا, پھر ابو کو گھما رہا ہوتا ہے. نہیں ابو میں ادھر نہیں گیا تھا, میں تو دوستوں میں تھا, تو میں تو ادھر تھا. آپ نے شروع سے اس کی ٹریننگ کی ہے جھوٹ بولنے کی. بچپن سے سکھائیں کہ بیٹا کسی حال میں جھوٹ نہیں بولنا ہے. بھول گئے غوث اعظم کا وہ جو واقعہ تھا, ماں نے کیا کہا تھا؟ جھوٹ مت بولنا. ڈاکوؤں سے بچ گئے نا. تو یہ سمجھنا ہے کہ سچ بولنا ہے. پھر اسی زبان سے غیبت کرتے ہیں. یہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. اچھا غیبت کا معنی ہی لوگوں کو نہیں پتا ہے. ہاں چلو آج غیبت کا معنی بھی بتا دیتا ہوں, کیونکہ جس کو کہو نا یار آپ غیبت کرتے ہیں, تو کہتا ہے بھائی میں سچ تو بول رہا ہوں, میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں, میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں. تو پہلے آج یہ سمجھ لیں کہ غیبت ہوتی ہی سچ ہے, جھوٹ نہیں ہوتی ہے. ہاں یہ وہ سچ ہے جو حرام ہے, یہ بھی سمجھ لیں آپ. ہر سچ بولنے والا نہیں ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا صاحب کہہ رہے تھے سچ بولنا اور یہ سچ حرام ہے. ہاں تو یہ تو بات ہے, علم دین سے دوری اتنی ہے کہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اب سنیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتایا, تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سوال کر رہے ہیں. لوگوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول اس کا بہتر علم جانتے ہیں. ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہو کہ جو اسے بری لگے. کسی نے عرض کی کہ اگر وہ برائی میرے بھائی میں موجود ہو تو پھر بھی غیبت ہے. تو فرمایا ہاں جو کچھ تم کہتے ہو وہ موجود ہے جبھی تو غیبت ہے, اور اگر تم ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہیں تو یہ بہتان ہے, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہو گیا. مثال کے طور پہ کوئی شخص بیچارے کا رنگ سیاہ ہے, کالا ہے, یا قد چھوٹا ہے, بعض اوقات ہیلدی ہوتے ہیں, کہ یار یہ اس کے پیچھے کہہ رہے ہیں, پیٹھ پیچھے کہتے ہیں کہ یار وہ لمبو نہیں ہے, وہ چھوٹے قد والا نہیں ہے, وہ جو کالا ہے وہ نہیں ہے, کانا جو نہیں ہے, اس کی گاڑی بڑی خراب ہے. یعنی کوئی بھی ایسی بات آپ کریں جو اس کے سامنے کہیں تو اسے بری لگے, اس کی برائی بیان کرنے کے لیے کوئی بھی بات کریں, یہ غیبت ہے. تو بندہ کہے یار آپ کیوں کہہ رہے؟ بھائی وہ سچ تو کہہ رہا ہوں. یہ سچ کہنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے جو اس کو بری لگے. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس میں ہے, ارے بھائی اس میں ہے جبھی غیبت ہے, اگر نہیں تو پھر تو بہتان ہے, وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے.
और लोग कहते हैं मैं सामने मुंह पे कह सकता हूं, भाई मुंह पे कहोगे तो दिल आजारी होगी और गुनाह मिलेगा। आप किसी मुसलमान की बुराई नहीं कर सकते। लुक एट ब्यूटी ऑफ इस्लाम, ऑलवेज टॉक पॉजिटिव अबाउट ईच अदर। इस्लाम कितना प्यारा मजहब है, कहता है अगर बंदा भाई सामने है तब भी बुराई बयान ना करो, नहीं है तब भी बुराई बयान ना करो। बड़ी प्यारी बात उलमा कहते हैं, गीबत से बचने का जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला समझिएगा। हम दो बंदे बात कर रहे हैं, जब भी मिले ना, दो तीन दोस्त बैठे हों, आपस में एक दूसरे की बात करें, अगले की बात ही ना करें जो नहीं है, तो आप गीबत से बच जाएंगे। और जब भी किसी एब्सेंट बंदे की बात करें ना, तो आपको अलार्म बच जाना चाहिए, यार पॉजिटिव बात हो रही है, नेगेटिव है तो आप छोड़ दें, नहीं भाई मैं नहीं सुनूंगा, है ये बात मत करो, ये गीबत है। आप जब, लेकिन यहां तो बड़ा मजा आता है, अपने दोस्तों में कोई बैठा है, जैसे ही खड़ा होके गया, यार दिमाग की दही कर रहा था यार, है बोर करता है यार, इसको नहीं बुलाया कर यार, वो उठ कर गया और तुम्हारा गीबत का मीटर शुरू हो गया। और गीबत एक्चुअली पता है कैसा अजीब गुनाह है, कि बंदा अपनी नेकियां किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। यानी कमाल देखो, रोजा मैंने रखा, तरावी मैंने पढ़ी, शबे कदर में आकर बयान हमने सुना, 2-1.5 घंटे बैठकर सलातु तस्बीह पढ़ी, और अभी बाहर निकलकर खड़े होकर दो आदमी ने देखा, नहीं आया ना इज्तिमा में, है अभी ये भी होगा, शैतान हमारी आदत है, बुलाया था इसको कहीं और दावत में बुलाते, शहरी में आ जाता, नहीं आया इज्तिमा में, बस इसकी आदत ही ऐसी है। जितनी नेकियां कमाई थी ना, वो जो नहीं आया उसको घर बैठे आपकी नेकियां ट्रांसफर हो गई फ्री में। कमाल है यार, ये कितनी बड़ी बेवकूफी है, ये कितनी बुरी आदत है कि मैं अपनी नेकियां, पहले तो नेकियां करूं और फिर नेकियां सारी की सारी वहां ट्रांसफर कर दूं। मैं तो कहता हूं अल्लाह करे कोई ऐसा फार्मूला बन जाता, जो हो तो नहीं सकता, मैं अजम्पशन दे रहा हूं कि मजा ये आता कि इधर मैं गीबत करता, इधर 5,000 मेरे अकाउंट से ऑनलाइन उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर मैं देखता कौन गीबत करता है। ओ हो अरे 5,000 अली ना, आइंदा नहीं करनी गीबत मांगे कोई जी, है इधर नेकियां जा रही ना, उसकी अहमियत नहीं पता, पैसे ट्रांसफर होना शुरू हो जाए ना, हम एक बंदा कोई गीबत नहीं करेगा, अपना या तो अकाउंट खाली कर देगा। अच्छा मैं एक और अजीब बात बताऊं, गीबत हमेशा बंदा उसकी करता है जो अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा ही है ना, पसंद नहीं है तभी तो गीबत कर रहे हो आप, उसकी पसंद भी नहीं है और नेकियां भी भेज रहा हूं। कितनी अजीब बात है कि आपको वो अच्छा भी नहीं लग रहा और आप उसको रोज नेकियां ट्रांसफर कर रहे हो। इमाम आजम अबू हनीफा कमाल की शख्सियत है, इतने अक्लमंद थे, कहते मैंने कभी जिंदगी में किसी की गीबत की नहीं है, लेकिन अगर करता ना तो अपनी मां की गीबत करता। बड़ों की बड़ी बात है, कहते अपनी नेकियां अपनी मां को ही भेजता ना, किसी गैर को क्यों भेजता। तो ये बात समझने वाली है, हम बेवकूफी कर रहे हैं, शैतान हमारी जबान से हमसे वो गलतियां करवा रहा है। अच्छा अब मैं ये मुख्तसर बयान में आपको बहुत डिटेल में गीबत बयान नहीं कर सकता, बस एक फॉर्मूला याद कर ले कि वॉट एवर यू से अबाउट एनीबडी एल्स, अगर आप उसके सामने कहें तो उसको बुरा लगेगा, दिस इज द गीबत। बस उसकी गाड़ी, उसका घर, उसका कारोबार, उसका स्टाइल, उसके कपड़े, उसका मोबाइल, वॉट एवर आप उसके बारे में कह रहे हो, नेगेटिव कह रहे हो, ये गीबत है और ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और जबान से ये इतनी आम है, मैं आपको मशवरा दूंगा, देखिए थोड़ा सा रिसर्च किया करें। आप ये ना समझे कि आप एक बयान सुन लिया, उसका 5 मिनट गीबत पर बात हो गई, आप गीबत को समझ गए। अमीर अहले सुन्नत की पूरी एक बुक है, कमाल किया है मेरे पीरो मुर्शिद ने, उसका नाम ही गीबत की तबाहकारियां है। वेबसाइट दावत-ए-इस्लामी.net पर मौजूद है, डाउनलोड कर लें। इसका इंग्लिश वर्जन भी आ चुका है बैकबाइटिंग के नाम से। आपने 1400 एग्जाम्पल्स दिए हैं उस किताब में कि कैसे कैसे हम गीबत करते हैं। आलिम दीन आलिम की गीबत कैसे कर सकता है, नातख्वा की गीबत कैसे कर सकता है, सास बहू, बहू सास, अल्लाह माफ करे इनका तो जो गीबत, हमारी औरतें तो फोन उठाएं 1 घंटा बात करें तो पता नहीं 500 गीबतें कर चुकी होंगी। क्यों दूसरे के बारे में बात करना है। मेरी बहनें भी ये बयान लाइव सुन रही होंगी, खुदारा अपनी नेकियां संभालो, ऐसा ना हो कयामत के दिन अकाउंट ही खाली हो, किसी के कपड़ों पर तो किसी के फर्नीचर पर तो उसके बच्चे पर। अरे अपनी आपस की बात करो ना, क्यों। और आज भी रमजानों में जब भी दोस्त बैठते हैं, किसी तीसरे की बात क्यों करते हैं हम। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए तो फिर आता हूं हदीस की तरफ। और बहुत सारे ऐसे गुनाह जो हम जबान से कर रहे होते हैं, किसी का दिल तोड़ दिया, किसी को ताना देते हैं, इतना टॉन्ट करते हैं कुछ लोग, कमाल है यार, कमाल तो नहीं कहूंगा, कोई और ही लफ्ज कहना चाहिए था, समझाने के लिए कह रहा हूं। इतना तंज है उनके अंदर, इतनी दिल आजारी है, इतनी बदगुमानी है, ऐसा लगता है उनकी शख्सियत पे कांटे लगे हुए हैं। बंदा जब मिले ना कोई कांटा चुबो देंगे। बंदा बोले ना ही मिलता तो अच्छा था यार, सारा मूड खराब कर दिया है यार, आज कपड़े अच्छे नहीं पहने यार, अभी भी वही जूते पहने हैं। उसको घर पे बुला लेना दावत में, अपने घर दावत में बुलाया यार, कब फर्नीचर बदलोगे यार, वही फर्नीचर रखा हुआ है यार, कलर तो करा लो कंजूस आदमी। भाई तेरे को घर बुलाया इंस्पेक्शन के लिए थोड़ी बुलाया है, मेहमान मन के रहो। यानी दावत खाएंगे, खाना भी खा के जाएंगे, मुलाकात, ऑलवेज दे हैव कंप्लेंट्स। आप सोचे वो कितना गुनाह कमा रहे हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सहाबा किराम से क्वेश्चन किया, लुक एट द ब्यूटी ऑफ दैट क्वेश्चन। आप फरमाते बताओ मुफलिस कौन है। अच्छा मैं यही सवाल आपसे कर लूं, एग्जैक्टली जो आप जवाब देंगे ना वही सहाबा ने जवाब दिया।
کہ جس کے پاس حضور درہم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے. صحابہ نے بھی یہ جواب دیا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا. اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، نمازیں بھی ہوں گی، صدقے بھی ہوں گے، مگر آئے گا اس حال میں کہ کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کے پیسے دبائے ہوں گے، کسی کی غیبت کی ہوگی ہیں، اور وہ سارے مظلوم کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. یا اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے پیسے کھائے ہیں، یا اللہ اس نے میرا دل توڑا ہے، یا اللہ اس نے میری غیبت کی ہے، یا اللہ اس نے مجھے طنز کیا تھا، یا اللہ سب کے سامنے ذلیل کیا تھا. آقا فرماتے ہیں کوئی نماز، اب وہ بندے بچ گئے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ پھر فرمایا ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم پر ڈالے جائیں گے، اور پھر یہ شخص جہنم میں ڈالا جائے گا. اعلان ہوگا یہ وہ شخص ہے جو پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آیا مگر دوسروں کے گناہ اپنے سر پر لے کر جہنم. میں بزرگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں بالخصوص. بعض بزرگ بہت زیادہ دل آزاری کرتے ہیں. خدا را آپ کی عادت پہ شاید ایسا ہو گیا ہے، آپ کو نہیں پتا، لیکن چلتے پھرتے ہر کسی کو ڈانٹنا. مسجد میں آئیں گے تو مسجد میں کسی کو ڈانٹ رہے ہوں گے، محلے میں جائیں گے تو وہاں کسی کو ڈانٹ رہے ہوں گے، اپنے بچوں کو بار بار ذلیل کر رہے ہوں گے. یار ہر بندہ دل رکھتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بڑھاپے میں جہنم بنا رہے ہیں. جس کی زبان بہت زیادہ سخت ہے نا وہ کم باتیں کرے. مجھے کئی لوگ ملتے کہتے ہیں یار کیا کروں، مجھے غصہ بہت آتا ہے. بھائی غصہ بہت آتا ہے تو قابو پائیے ورنہ مارے جاؤ گے. اگر آپ لوگوں کے دل کرچی کرچی کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کو ذلیل کرتے جا رہے ہیں، جب جی میں آیا آپ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے ملازمین کو جو دل میں آتا ہے بولی جا رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں آپ کا حساب نہیں ہوگا. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں نا کہ آپ کو قابو پانا پڑے گا اپنی زبان پر. اتنی شدید گفتگو بعض اوقات کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ انبار لگ رہا ہو گناہوں کا. حقوق العباد از موسٹ سیویئر. سمجھو بات کو. میں اور آپ ایک نماز نہ پڑھیں، اللہ نہ کرے کوئی ایک نماز نہ پڑھے، ایک روزہ نہ رکھے، ایک بار جناب وہ زکوٰۃ نہ دے، تو وہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے نا. اللہ چاہے سارے گناہ معاف کر دے، وہ الگ بات ہے کہ نماز کی قضا کرنی پڑے گی، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، لیکن اس کا اور رب کا معاملہ ہے نا. لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا. کدھر جائیں گے یار؟ روز لڑائی، روز جھگڑا، روز گالیاں. مجھے ایک بھائی دوست ملے، میں نے کہا کتنی تنخواہ ہے؟ کہتا 80,000. میں نے کہا تنخواہ تو اچھی ہے. بولا 40,000 کام کی تنخواہ ہے، 40,000 گالیوں کی تنخواہ ہے. صبح و شام سیٹ گالیاں دیتا ہے. یار میں سوچتا رہ گیا یار. کہتا کیا کروں، چھوڑ دوں گا تو دوسری جاب نہیں ملے گی. تم گالیاں دیتے ہو یار، آپ کو شرم نہیں آتی جو یہ کام کرتے ہیں؟ وہ غریب اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ اس کی نوکری چلی جائے گی، مگر یہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ ساری نیکیاں دینی پڑ جائیں گی اسی نوکر کو. تو یہ جو مظلوم ہوتے ہیں نا، گھبرائے نہیں کرو. جو آپ کو ڈانٹتے ہیں، جو جھاڑتے ہیں، جو جھڑکتے ہیں، دل بڑا رکھو، حساب ملنا ہے. اللہ حوصلہ دے تو معاف کر دیا کرو، لیکن وہ مارے جائیں گے ظالم. تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. میں بات بہت بڑی کر گیا ہوں، لیکن چونکہ میں خود اس تجربے سے گزرا ہوں اور مجھے کبھی کبھی رحم آتا ہے. یقین کرو کچھ لوگوں پر رحم آتا ہے کہ یار ان کی زبان ہر وقت غیبت، بدگمانی، لوگوں سے لڑائی جھگڑا، طنز. میں کہتا ہوں یار اس بندے کا ہوگا کیا قیامت کے دن یار. کبھی کبھی جب ہمیں سنا کے جاتا ہے نا تو ہمیں لگتا ہے یار یہ چلو ہم تو برداشت کر لیں گے، صبح شام کتنوں کو سنا رہا ہے، کیا بنے گا اس کا یار. ہر چھوٹی بات پر امام صاحب کو جھاڑنا ہے، کبھی مؤذن کو جھاڑ رہے ہوں گے، کبھی خادم پر چیخ رہے ہوں گے. یہ بیچارے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن آپ سوچیں آپ اپنے نامہ اعمال میں کیا کیا کر رہے ہیں. آپ نے کبھی مسجد کا نظام چلایا ہے؟ آتے ہی آرڈر چلانے، پنکھا ٹائم پہ نہیں کھولتے ہو، لائٹ نہیں کھولتے ہو، گھر میں جائے تو گھر والوں کی خیر نہیں، آفس میں جائے تو آفس والوں کی خیر نہیں. سب کی خیر نہیں، آپ کی خیر نہ چلی جائے. جو یہ بندہ ہر کسی سے لڑ رہا ہے نا، سوچئے اس کا بنے گا کیا. زبان یہ جنت میں بھی لے جا سکتی ہے، یہی زبان تمہیں دوزخ میں. ساری نیکیاں ایک طرف رہ جائیں گی. بندہ کہتا ہے میں نے اتنے حج کیے، اتنی سخاوت کر رہا ہوں، اتنی مسجدیں لاکھوں روپے دین پہ خرچ کرتا ہوں. زبان صحیح چل رہی ہے کہ نہیں؟ لوگوں کے دل آپ سے مطمئن ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو صحیح بتاؤں، کچھ لوگوں سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے. یار چھوڑو یار، اس سے بات نہیں کرنی. جب بھی بات کرے گا کوئی نہ کوئی جو نا اس نے ہنگامہ ہی کرنا ہے. آپ سوچیں میں کہیں ایسا تو نہیں. آپ کو پتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، اتنے سافٹ، اتنے حلیم، اتنے نرم کہ جس کو جو بات کرنی ہوتی میرے آقا سے بات کر لیتا. بچے بات کرتے، خواتین بات کرتی، گاؤں سے آنے والے لوگ بات کرتے. اتنے ایزی ٹو ایکسس ہے میرے آقا. فرماتے ہیں جب نبی پاک مدینے کی گلیوں میں نکلتے نا، بچے ہاتھ پکڑ لیتے، آقا کو جدھر لے جاتے میرے آقا ادھر چلے جاتے تھے. ہم سے تو بیوی ڈر رہی ہوتی ہے، بات کروں کہ نہیں کروں، صاحب کا موڈ دیکھنا پڑے گا. بلکہ کچھ بیویاں تو اسٹاک ایکسچینج کی پہلے وہ مارکیٹ دیکھتی ہیں، آج پوائنٹ اوپر ہے نیچے ہے، بات کروں نہیں کروں، ڈالر اوپر ہے تو بات کروں گی، ڈاؤن ہے تو نہیں کروں. ارے گھر ہے کہ کوئی آپ نے مارکیٹ بنائی ہوئی ہے، مارکیٹ اچھی ہے تو بیوی بات کرے گی، ورنہ بیوی بھی بات نہیں کرے گی. میرے اوپر ہی سارا غصہ آ جائے گا.
بچے ڈر رہے ہیں، ابو سے بات کری، نہیں نہیں آج موڈ صحیح نہیں ہے، بیچارہ کسی ملازم کو کوئی کام ہے، مینیجر سے پوچھتا ہے بات کر لوں، نہیں 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 صاحب بہت غصے میں ہے۔ ارے صاحب ہے مطلب کیوں اپنے آپ کو اپنا اورا ایسا کیوں رکھا ہے کہ لوگ آپ سے ڈر رہے ہیں؟ یار مومن تو آسان ہوتا ہے، جس کو جو بات کرنی ہے مجھ سے بات کرے، مجھ سے خوف نہ کھائے۔ اگر لوگ مجھ سے خوف کھائیں گے اور میرا رب ناراض ہو گیا تو میں پھر کتنے بڑے خوف میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ نہیں رکھو روب میں لوگوں کو، نہیں رکھو تکلیف میں لوگوں کو، آسانیاں پیدا کریں، سافٹ ہو جائیں۔ واللہ جو لوگوں کے لیے آسان بنتا ہے اللہ اس کی زندگی آسان کر دیتا ہے۔ لوگ پلکے بچھاتے ہیں۔ اور میں آخری بات اس موضوع پہ اور کر دوں، دل تو بہت جلا ہوا ہے اور بھی بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، یہ جو طنز کرنے والے ہیں نا، جو لڑنے والے ہیں، جو جھگڑنے والے ہیں، جو دل توڑنے والے ہیں، یہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ جب ان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے نا، ایک بندہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، لوگ مجبوری میں ان سے تعلق میں رہتے ہیں، پیسے چاہیے ہوتے ہیں، نوکری چاہیے ہوتی ہے، بچے بھی کہتے ہیں کیا کرے ابا ہے بھائی چلانا پڑے گا، لیکن whenever they become in any big problem، کوئی پرابلم ان پر آتی ہے نا، وہ alone رہ جاتے ہیں۔ اور جو لوگوں کے لیے آسانیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کی مشکل میں ساری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کے لیے آسانیاں کی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خیر خواہ آپ کے ساتھ رہیں، بی پولائٹ، ہمبل، سافٹ، زبان اچھی استعمال کریں۔ بہرحال اب آتا ہوں دوسرے پوائنٹ کی طرف، وہ بھی بڑا خطرناک پوائنٹ ہے۔ کیا فرمایا؟ جو مجھے شرم گاہ کی گارنٹی دے۔ یاد رکھیے کہ مرد کے لیے دو ہی جائز طریقے ہیں اپنی شرم گاہ کو جس کی تسکین کرنے کے لیے، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، وہ ایک بیوی ہے اور ایک شرعی باندی ہے۔ اب آج کے معاملات میں باندی اویلیبل نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے، there is no other way کہ اپنی شہوت کو بندہ پورا کرے۔ مگر آج بہت سارے ایسے معاملات ہیں، بہت ساری باتیں ظاہر یہ آن ایئر جا رہا ہے، میں لائف تو نہیں کہہ سکوں گا لیکن میں اشارتاً بات کروں گا کہ خدارا اپنی زندگی کو برباد نہ ہونے دیں۔ تھوڑی سی خواہش کے لیے، تھوڑی سی لذت کے لیے قابو پائیے اپنے آپ پر۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ سب سے پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے۔ یہ جو آنکھوں سے حرام دیکھتے ہیں نا، غلط کام زیادہ وہی کرتے ہیں، کیونکہ آنکھ سے دیکھتے ہیں تو اب دل بہک جاتا ہے، اب قابو نہیں رہتا، تو یا تو اپنے ہاتھوں سے حرام کام کر رہے ہوتے ہیں یا کسی حرام کام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ اس قدر بڑا گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں اس کے بارے میں فرمایا گیا۔ یاد رکھیے کہ ہمیں شریعت سمجھاتی ہے کہ اس میں ہمیں اگر نکاح، میں یہاں والدین سے بھی بات کروں گا چونکہ بیان میرا بعد میں بھی آن ایئر ہوتا ہے، خدا کے واسطے نکاح کو آسان کریں، اپنے بچوں کا جلدی نکاح کر دیا کریں۔ ہمیں یقین کریں مجھے میسیجز آتے ہیں، مجھے اسلامی بھائیوں کے بھی اور اسلامی بہنوں تک کے میسج آتے ہیں کہ ہمارے والد کو پڑی نہیں ہماری شادی کی، خدا کے واسطے اس موضوع پہ بیان کریں۔ آج کے دور میں اگر آپ نکاح ہی نہیں کریں گے، پہلے پیسے کما لے، پہلے ڈگریاں حاصل کر لے، ارے بچیاں جناب پہلے آگے بڑھ جائیں، بالغ ہو جائیں، جلدی شادی کریں، کسی گناہ میں پڑ جائے گا، آپ سوچیں وہ خود جہنم کا حقدار ہو رہا ہے، ماں باپ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو نکاح کو آسان کریں، اتنے رسم و رواج، اتنی جناب برڈن، اتنے کروڑ ہوں گے، اتنے لاکھ ہوں گے، پھر شادی ہوگی۔ شادیوں کو آسان کریں، نکاح کو آسان کریں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں حرام کاموں سے بچنا ہے۔ یہ کتنا خطرناک کام اور کتنی بڑی سزا ہے۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے بعد ہماری جانب متوجہ ہوئے، آپ نے ہمیں ہماری طرف فوکس فرمایا اور فرمایا آج رات میں نے دیکھا میرے پاس دو شخص آئے اور مجھے زمین مقدس کی طرف لے گئے۔ ہم ایک تنور کی مثل گھڑے کے پاس پہنچے جس کا اوپر کا حصہ تنگ تھا، نیچے کا کشادہ تھا، اس میں آگ بھڑک رہی تھی، اس میں کچھ مرد بھی تھے، کچھ عورتیں بھی تھیں جو برہنہ ہیں۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا وہ اوپر آ جاتے، جب شعلے کم ہو جاتے وہ بھی شعلوں کے ساتھ نیچے چلے جاتے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا ان دونوں نے جواب دیا یہ لوگ زنا کرنے والے ہیں۔ کیا یہ عذاب ہم برداشت کر سکیں گے؟ تھوڑی دیر کی لذت کے لیے کہیں قیامت کے دن کے خطرناک عذاب کے ہم حقدار نہ ٹھہر جائیں۔ سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت سے ہے، پس جو شخص میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں، لہٰذا نکاح کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دیگر امتوں پر فخر کروں گا، اور جو قدرت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، جو قدرت نہ پائے
تو روزے رکھا کرے کیونکہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے. اب اگر ایسا میرا کوئی بھائی ہے جس کا نکاح نہیں ہو رہا لیکن اس کو حرام کام کی اجازت نہیں ملے گی, اب وہ روزوں کی کثرت کرے. دیکھیں نا ابھی ہم روزے رکھ رہے ہیں تو بہت سارے خیالات سے ہم بچ جاتے ہیں, تو روزوں کی کثرت کر کے اپنی شہوت کو کم کرنا ہے مگر حرام کی طرف نہیں جانا. قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا, اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ. علامہ شمس الدین ذہبی نقل کرتے ہیں کہ زبور شریف میں ہے بے شک زنا کرنے والوں کو ان کی شرم گاہ کے ذریعے آگ میں لٹکا دیا جائے گا, انہیں لوہے کے کونوں سے مارا جائے گا. جب وہ مار پڑنے پر فریاد کریں گے تو عذاب کے فرشتے کہیں گے یہ آواز اس وقت کدھر تھی جب ہنستے تھے, کھیلتے تھے اور اتراتے تھے, بے حیائی کرتے تھے اور زنا کرتے تھے, اس وقت تمہیں یاد نہیں آیا, اب چیخو پکار کر رہے ہو. تو سوچئے آج بندہ کہتا ہے یار پاکستان میں جاننے والے ہیں, کسی اور ملک چلتے ہیں, کسی اور علاقے میں چلتے ہیں, وہاں بڑا آسان ہے عیاشی کرنا. نہ کریں, بے حیائی سے بچیں. اچھا یہ جو ہے نا حیا, یہ ملتی صحبت سے ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اگر آپ چاہتے نا ان گناہوں سے بچیں تو ہمیں ایسے دوست بنانے پڑیں گے جو با حیا ہیں. بے حیائیوں کے ساتھ رہ کر آپ نہیں بچ پائیں گے. یہاں آخری بات کر دیتا ہوں کہ یہاں ایک اور بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی مجھے بہت کنٹرول ہے, میرے دوست غلط کام کرتے ہیں میں ان کے ساتھ رہتا ہوں, میں نہیں کرتا. مجھے پتا ہے میرے دوست شراب پیتے ہیں, میں نہیں پیتا, میں بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ. وہ جوا کھیلتے ہیں لیکن میں صرف بیٹھتا ہوں. وہ جو ہے نا وہ نشہ ڈرگز کرتے ہیں, میں بیٹھتا ہوں. معاذ اللہ وہ ایڈلٹری کرتے ہیں, میں صرف ان کے ساتھ کمپنی دیتا ہوں, میں یہ کام نہیں کرتا. یہ آپ کی بے وقوفی ہے. آپ دنیا کے کسی بھی ڈرگ, کسی بھی الکوہولک, کسی بھی جواری, کسی بھی شرابی, کسی بھی برے کام کرنے والے کو پکڑ لیں اور پوچھیں یہ عادت کدھر سے ملی ہے. ایک بندہ بھی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ابو نے برتھ ڈے والے دن مجھے چرس کا سگریٹ لا کے دیا تھا, امی نے مجھے ایک پسٹل لا کے دی تھی, بیٹا جا کے چوری کرو. یہ ساری بری عادتیں کہاں سے ملی؟ یہ دوستوں سے ملتی ہیں. ہاں, برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی بھی یہ مت کہیں کہ میں بڑا اسٹرانگ ہوں. ارے جب اس شیطان نے بڑے بڑے اللہ والے کہلانے والے جن کی دعائیں قبول ہوتی تھی انہیں بہکا دیا, میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو بہترین طریقہ یہ ہے, ایک جملہ سن لو آج, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ میں اس ماحول اور اس علاقے میں رہوں جہاں میرے لیے گناہ کرنا مشکل ہو. ہاں, گناہ کا موقع ہی نہ ملے. ایسے ملکوں میں, ایسے علاقوں میں, ایسے دوستوں میں جاؤ ہی نہیں کہ جدھر چانس ہے گناہ کرنے کا. ہم بہت کمزور لوگ ہیں, چانس ملا تو پتہ نہیں بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. تو اپنے آپ کو سیکیور رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ رہے ادھر, بیٹھے ان کے ساتھ کہ گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اپنے آپ کو آزمایا نہ کریں, میں بڑا اسٹرانگ ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوتا, میں تو جاؤں گا پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. ارے شیطان نے بڑے بڑوں کو پلٹا دیا, میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو اپنے آپ کو اگر سیکیور رکھنا ہے. اچھا اسی طرح کی بات جب ہم کرتے ہیں نا, مثال کے طور پہ کسی کو کبھی داڑھی رکھ لو, امامہ شریف پہن لیں, کہتا ہے تھوڑی عادتیں ٹھیک نہیں ہیں, تھوڑے کام سیدھے کر لوں پھر داڑھی رکھ لوں گا. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, اگر آپ کو اپنے کام سیدھے کرنے واقعی اف یو آر سیریس آن دیٹ, آپ داڑھی رکھ لیں. پتہ کیا فائدہ ہوگا؟ جب آپ داڑھی رکھیں گے نا, ایکچولی داڑھی نو انٹری کا بورڈ ہے, گناہ والی باتیں آپ تک آئیں گی نہیں. میں مثال دیتا ہوں, جتنے داڑھی والے بیٹھے نا ان کو پوچھ لیں, ہم کو کبھی بھی میسج نہیں آتا فلاں کلب میں کانسرٹ ہو رہا ہے, فلاں جگہ پر کوئی گانا لگا ہوا ہے, فلاں جگہ کوئی فلم چل رہی ہے, فلاں جگہ کوئی جناب کلب میں یہ ہو رہا ہے. ہمیں میسج بھی آتے ہیں تو کوئی میلاد کا میسج بھیج رہا ہوتا ہے, کوئی اجتماع کا بھیج رہا ہوتا ہے, کوئی محفل نعت کا بھیج رہا ہوتا ہے. کیوں؟ ان کو پتا ہے مولوی صاحب ان کو کیا بھیجیں, ساڈا راستہ رک گیا. ہمیں تو گناہ کی دعوت ہی نہیں آ رہی نا, آپ نے تو انٹری دروازہ کھلا رکھا ہے, جو بھیجنا بھیج دو, کیونکہ میرا حلیہ ایسا نہیں ہے. کئی جگہوں پر حلیہ بچاتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور عجیب بات کرنے جا رہا ہوں. اگر کسی نے داڑھی امامہ رکھا ہے نا, اور شیطان تو اس پر بھی حملہ کر سکتا ہے, ہم بھی انسان ہی ہے نا. حملہ کیا شیطان نے, دل ہو گیا گناہ کرنے کا کہ یار میں بھی جاؤں فلاں جگہ پر, اور کوئی امامہ داڑھی لے کر ادھر چلا گیا, تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب آپ ادھر کدھر, چلیں بھائی باہر نکلیں, ساڈا کم اور مشکل, ہم نے خود ہی اپنے لیے مشکل کر دی نا. دس از دا بیسٹ وے کہ میں اپنے آپ کو بنا ہی ایسا لوں کہ گناہ کرنا چاہوں پھر بھی نہ کر سکوں. میں کہوں نہیں پہلے گناہ چھوڑوں گا پھر نیک بنوں گا پھر حلیہ چینج کروں گا, یہ بے وقوفی ہے. آپ اگر واقعی ان حرام چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بنا بھی ایسا لو کہ چاہو بھی تو نہ کر سکو, کیونکہ یہی علاج ہے. ورنہ کوئی بندہ کہے میں جناب میں بہت پکا ہوں, تو پکا وکا کوئی نہیں ہوتا. بڑے بڑوں کو گرتے دیکھا, اللہ مجھے بھی محفوظ فرمائے, آپ کو بھی محفوظ فرمائے. تو بہرحال آج کے بیان میں کوشش تو کی ہے کہ ان دونوں باتوں کو کور کیا جائے کہ یہ جنت کی دو چابیاں ہیں, دا کیز آف ہیون, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھے زبان کی اور شرم گاہ کی گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. آج سے پہلے ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہے
خود جانتے ہیں ہم کہ زبان کی بے احتیاطیاں بھی کسی سے ہو چکی ہوں گی, شرمگاہ کی بے احتیاطیاں بھی ہو گئی ہوں گی. اب بندہ سوچے یار اب میرا کیا بنے گا, میرا رب بڑا کریم ہے, ہاں میرے رب نے راستہ پھر بھی رکھا ہے, اب تک جو ہو گیا نا آج بڑی رات ہے, اس سے توبہ کر لیں, سچی توبہ کر لیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. آقا فرماتے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. نل اینڈ وائڈ, ڈیلیٹ اٹ. تو آج توبہ کریں اور آج کے بعد نیت کریں کہ انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کو فقط حلال ذریعے پہ استعمال کریں گے. زبان کے گناہوں سے بھی بچیں گے, شرمگاہ کے گناہ سے بھی بچیں گے, اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.